ملک میں لاٹھی اور بھینس کا قانون چلا تو لاٹھی ہاتھ بھی بدلتی ہے، مولانا محمود مدنی کا انتباہ۔ جمعیت علماء ہند کے مرکزی دفتر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام منعقد پرہجوم پریس کانفرنس سے مختلف جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں نے اظہار خیال کیا، دوران عدلیہ کے رویے پر مایوسی جتائی اور انتباہ کیا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک جمہوری ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم اس آزادی کو باقی نہیں رکھ پائیں گے تو ملک کے ہر نظام میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی۔ مولانا مدنی نے بنارس کے ضلع جج کے ذریعے گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دیے جانے کے تناظر میں کہا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے قبل اس طرح کا افسوسناک فیصلہ سنایا اور پھر اوپر کی عدالتیں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس طرح ایک طبقے کا پورا حق مار لیا گیا۔ ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ اب ملک کی اقلیت کیا کرے؟ انہوں نے میڈیا کی آزادی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ پریس کلب میں ہم نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے جواب ملا کہ اس موضوع پر اجازت نہیں ہے، تو بتائیے کہ ہم کس سبجیکٹ پر بات کریں اور کس پر نہ کریں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج ایسی صورتحال میں ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ انصاف کے تقاضوں کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جنگل راج کی علامت ہے، اور یاد رکھیے کہ لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں مل جل کر اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مساجد کے بعد اب تاج محل پر بھی خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ ہندو انتہا پسند جماعت کے رہنما کی جانب سے آگرہ کی عدالت میں دائر درخواست میں شاہجہاں کے عرس کی تقریبات مستقل طور پر روکنے اور عرس کے موقع پر تاج محل میں مفت داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی حکومت میں ہندو انتہا پسندوں نے مساجد کے بعد اب تاج محل کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ میڈیا کے مطابق ہندو انتہا پسندوں کا گروپ تاج محل میں مغل بادشاہ شاہجہاں کی یوم وفات پر منائے جانے والے عرس پر مستقل پابندی لگوانے کے لیے عدالت پہنچ گیا۔ ہندو انتہا پسند جماعت کے رہنما کی جانب سے آگرہ کی عدالت میں دائر درخواست میں شاہجہاں کے عرس کی تقریبات مستقل طور پر روکنے اور عرس کے موقع پر تاج محل میں مفت داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آگرہ کی عدالت نے مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندو انتہا پسندوں کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ شاہجہاں کا 3 روزہ عرس 6 سے 8 فروری تک منایا جائے گا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1653 میں اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں دریائے جمنا کے کنارے تاج محل تعمیر کیا تھا، جس کا شمار دنیا کے عجائب میں کیا جاتا ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح بھارت آتے ہیں، جس سے بھارتی حکومت کو اربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ عبادت گاہ ایکٹ پر سپریم کورٹ کی مسلسل خاموشی پر مسلم قیادت کو تشویش، صدر جمہوریہ سے ملنے کا وقت مانگا۔ گیان واپی مسجد کی نچلی منزل میں راتوں رات لوہے کی گرل کاٹ کر اور مورتیاں رکھ کر بہت اجرت میں پوجا کا کام شروع کروا دیا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن مدعی کے ساتھ مل کر مسجد کمیٹی کا آرڈر کے خلاف اپیل کے حق کو متاثر کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس ملی بھگت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، حالانکہ عدالت نے انتظامیہ کو اس کام کے لیے 7 دن کا وقت دیا تھا۔ ہمیں وارانسی ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے پر بھی سخت حیرت اور افسوس ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل پر دیا گیا ہے۔ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں 1993 تک سومناتھ ویاس کا پریوار پوجا کرتا تھا اور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ 17 جنوری اسی کورٹ نے تہخانے کو ضلعی انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا تھا۔ ہم یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس تہخانے میں کبھی بھی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ اس لغو اور بے بنیاد دعوے کو بنیاد بنا کر ضلعی جج نے اپنی سروس کے آخری دن انتہائی قابل اعتراض اور بے بنیاد فیصلہ دیا ہے۔ اسی طرح آرکیولوجیکل سروے کی رپورٹ کا بھی ہندو فریق نے پریس میں یک طرفہ طور پر انکشاف کر کے سماج میں انتشار پیدا کیا ہے، حالانکہ ابھی عدالت میں نہ تو اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی تصدیق۔ ابھی اس رپورٹ کی حیثیت محض ایک دعوے کی ہے۔ ضلعی عدالت کے حکم کو انتظامیہ نے جس عجلت میں نافذ کیا، اس کا واضح مقصد مسلم فریق کے اس حق کو متاثر کرنا تھا کہ وہ ہائی کورٹ سے فوری کوئی ریلیف نہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح ہمارا احساس ہے کہ ضلعی عدالت کو بھی مسلم فریق کو اپیل کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا، جو کہ اس کا قانونی حق ہے۔
مسئلہ صرف گیان واپی مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ، دہلی کی سنہری و دیگر مساجد اور ملک کے طول و عرض میں متعدد مساجد اور وقف کی جائیدادوں پر مسلسل بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں، مزید برآں اپنے فیصلے میں اس قانون کو ملک کے سیکولر ڈھانچے کے لیے ضروری قرار دینے اور اس کی پاسداری کی واضح ہدایت دینے کے باوجود عدالت عظمیٰ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کے قانون پر مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس نے ملک کے مسلمانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالت سماج کے مظلوم اور متاثر افراد کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے لگیں تو پھر انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل محترم دشانت دوبے صاحب کی عدالتوں کے بارے میں یہ رائے حق بجانب ہے کہ ملک کی عدالتیں فرقہ پرستوں کی دست نگر بنتی جا رہی ہیں اور وہ انتظامیہ کی صریح قانون شکنی پر خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں۔ ایک انتہائی سینئر وکیل کا ملک کی عدالتی نظام پر یہ سنگین تبصرہ ایک تباہ کن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ عدالتوں کی متواتر کئی فیصلے ملک کی اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے اسی احساس کو تقویت پہنچا رہے ہیں جس کا اظہار وکیل موصوف نے مذکورہ بالا الفاظ میں کیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف عدالتوں کے وقار کو باقی رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ ملک کے انصاف پسند عوام اور اقلیتی فرقوں کے احساس محرومی اور احساس مظلومیت سے بچانے کا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے وقار اور اس کے عدالتی نظام اور انتظامی امور کی غیر جانبداری کو سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں، جن کا بروقت نوٹس لینا تمام دستوری عہدیداروں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندے کی حیثیت سے اس احساس کو صدر جمہوریہ تک، جو کہ ملک کا سربراہ اعلیٰ ہے، پہنچانے کے لیے ان کی نمائندے کی حیثیت سے ہم نے وقت مانگا ہے تاکہ اس کے تدارک کے لیے وہ اپنی سطح سے کوشش کر سکیں۔ اسی طرح ہندوستانی مسلمانوں کے اس احساس کو ہم نے مناسب طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس میں خطاب کیا ان میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا اصغر امام مہدی، صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا سید اسد محمود مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، ملک معتصم خان، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، اسد الدین اویسی، ایم پی، صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، مولانا مفتی مکرم احمد، شاہی امام فتح پوری، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان و ممبر مجلس عاملہ پرسنل لاء بورڈ، اور کمال فاروقی، ممبر مجلس عاملہ مسلم پرسنل لاء بورڈ شامل تھے۔